پاکستان کا 11 ممالک کے ساتھ دہشت گردی اور سنگین وارداتوں کے ملزمان کے خلاف قانونی معاونت کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے 11 ممالک کے ساتھ باہمی بنیادوں پر معاونت دینے اور لینے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو بدنام کرنے میں ملوث بیرون ملک مقیم افراد کے خلاف بھی اسی بنیاد پر کارروائی ہوگی۔ امریکہ، برطانیہ اور روس کو مطلوب پاکستانی ملزمان کے خلاف قانونی تعاون بھی کیا جائے گا۔ پولینڈ، میکسیکو اور ترکی کو سنگین جرائم میں مطلوب ملزمان کے خلاف قانونی تعاون کی منظوری دی گئی۔ مذکورہ ممالک سے معاہدہ نہ ہونے کے باعث باہمی بنیادوں پر قانونی تعاون لینے اور دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات اپنے ہی ممبران کو لائن رکھا۔ قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا۔ بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 38 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا، پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کی ساری ذمہ داری پارٹی چلانے والوں پر ہے۔ ذمہ داری ان پر ہے جو پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا نہ ہونا آئین و قانون کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شوکوس نوٹس جاری کیے۔ شوکوس نوٹسز کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے۔ سائفر کیس میں تمام 25 گواہوں کے بیانات سامنے آ گئے۔ سابق سفیر اسد مجید نے کہا، سائفر میں دھمکی اور سازش کا ذکر نہیں۔ سائفر کا اسلام آباد میں بیٹھی سیاسی قیادت نے سیاسی نتیجہ نکالا۔ سائفر کو استعمال کرنا پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بیان دیا کہ جلسے میں بانی پی ٹی آئی نے کیا لہرایا انہیں نہیں معلوم۔ جب تک میں پرنسپل سیکرٹری رہا تب تک سائفر کاپی واپس نہیں ہوئی تھی۔ گواہ اسٹاف آفیسر پرنسپل سیکرٹری ساجد محمود نے کہا، ریکارڈ کے مطابق نہ سائفر واپس ہوا نہ وزیر اعظم آفس کے ریکارڈ میں ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے بیان دیا کہ سائفر ڈی کلاسیفائڈ کرنے کی کابینہ میٹنگ میں پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ کا فیصلہ ہوا۔ مارچ 2022 میں اعظم خان نے غیر رسمی طور پر بتایا، بانی پی ٹی آئی سے سائفر گم ہو گیا۔ وزیر اعظم بنا تو پہلا حکم سیاسی کارکنوں کی رہائی کا دوں گا۔ بلاول بھٹو کا اعلان۔ گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوئی تو وجہ ہے، شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا۔ شیر چاہتا ہے کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے۔ عوام نے 8 فروری کو تیر کو کامیاب کرانا ہے۔ 9 جنوری کو ان کو واپس لندن بھیج دوں گا۔ ہمارے مخالف گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند کہہ رہے ہیں، ابھی منشور پر کام جاری ہے۔ صرف پیپلز پارٹی انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ ہم غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ خواتین کو بلا سود قرضے فراہم کریں گے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنے والے پہلے نجی جیلیں بند کرائیں۔ نواز شریف کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ شہباز شریف کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب۔ صدر مسلم لیگ نون نے منڈی بہاولدین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 9 مئی کو ملک کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ ملک دشمنوں سے پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہوئی۔ 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نواز شریف نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا، سستی بجلی، کھاد، مفت علاج اور ادویات دی۔ نوجوان ملک کا اصل سرمایہ ہیں۔ حکومت ملی تو نوجوانوں کو زرعی قرضے دیں گے۔ ایک شخص کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا۔ جنہیں منشور نظر نہیں آ رہا وہ لاہور کی ترقی دیکھ لیں۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کی نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر تنقید۔ لاہور کے حلقہ NA 119 میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دیگر جماعتیں 15 سال میں 15 منصوبے نہیں گنوا سکتی۔ ان کا کام صرف تنقید کرنا اور الزامات لگانا ہے۔ نواز شریف کے 1500 منصوبے گنوائے جا سکتے ہیں۔ حکومت ملی تو عوام کو مہنگائی سے نجات دلوائیں گے۔ ایک فتنے نے ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں تقریب سے خطاب۔ بولے، کوئی سیاسی جماعت سوچ سمجھ کر ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سیاستدان ووٹ کی حد تک عوام کی خدمت کی بات کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ملک کی سیاست پر جاگیرداروں اور سرمایہ کاروں کا قبضہ ہے۔ امن و امان کی ناقص صورتحال کی وجہ سے معیشت کمزور ہوئی۔ اگر امن نہیں ہوگا تو معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی۔
ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے M3 کو فیض پور سے رجانہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 پر فیصل آباد سے پنڈی بھٹیا تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر، ترجمان موٹر وے پولیس کی روڈ یوزرز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ 8 فروری کو عوام اور تیر کی جیت ہوگی، سابق صدر آصف زرداری کا دعویٰ۔ کہتے ہیں بلاول بھٹو کا 10 نکاتی ایجنڈا اس ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ عوام کی حق حکمرانی قائم کرنے میں لاہور کی عوام کا تاریخی کردار رہا ہے۔ آصف زرداری سے مسیحی برادری کے وفد کی بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات۔ بلاول بھٹو کے حلقہ NA 127 لاہور کی انتخابی مہم پر بات چیت۔ سب سے پہلے پاکستان سیاست کا مقصد صرف عوام کی خدمت ہے، سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا لودھڑا میں کارکنوں سے خطاب۔ کہا، ہمارا فرض ہے کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنائیں، ہمارا مشن پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنا ہے۔ لاہور کے حلقے NA 117 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر IPP عبدالعلیم خان نے کہا، حکمرانوں نے ہمارے غریبوں کا کبھی نہیں سوچا، امیروں سے پیسہ نکال کر غریبوں پر لگائیں گے، 300 یونٹ تک کے گھروں کو بجلی مفت دیں گے۔ بانی PTI کا پورا فوکس الیکشن پر ہے۔ PTI وکیل بیرسٹر علی ظفر نے تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ دہرا دیا۔ بولے، اپنے امیدواروں کو بھرپور انتخابی مہم چلانے کا کہا ہے۔ ایک جماعت کو باہر رکھ کر شفاف الیکشن نہیں کرایا جا سکتا، الیکشن سے ہی قانون کی بالادستی ہوگی۔ عام انتخابات میں فوج، سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن نے بھی آرمڈ فورسز کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق افواج پاکستان کو صرف انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر تعینات کیا جائے گا۔ افواج پاکستان عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گی۔ افواج پاکستان اور سول آرمڈ فورسز ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گی، کسی سیاسی جماعت اور امیدوار کے حق یا مخالفت میں کام نہیں کریں گی۔ فوج کسی بھی اہل ووٹر کو پولنگ اسٹیشن داخل ہونے سے منع نہیں کرے گی۔ دھماکہ خیز مواد اور اسلحے کی کسی صورت پولنگ اسٹیشن کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔